اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ ناظرین و سامعین، آپ کی پسندیدہ سیریز جس کا نام ہے مرحبا ربیع الاول میں آپ کا میزبان محمد نبیل آپ کو خیر مقدم کہتا ہے، خوش آمدید کہتا ہے، اور امید کرتا ہوں آپ تمام خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور یقیناً آپ ہماری یہ سیریز پسند کر رہے ہوں گے جو کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے ہے۔ اس سیریز میں ہمارے ساتھ محترم مکرم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں، جو کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پر جو ہے گفتگو فرماتے ہیں۔ میں ڈاکٹر صاحب کو خیر مقدم کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ نبیل صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت کرم سے اللہ ہیں؟ اس کے نبی کی برکت۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آپ بڑے پیارے لگ رہے ہیں، اللہ رب آپ کریم بھی اچھے لگ رہے ہیں۔ ہر وہ شخص جو حضور سے پیار کرتا ہے وہ پیارا ہوتا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ رب کریم محبت سلامت رکھے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کرنے والے تو خوبصورت نظر آتے ہیں کیونکہ خوبصورت ہستی کا ذکر کر رہے ہیں۔ جس طرح آپ خوبصورت ہستی کا ذکر سن رہے ہیں، اپنا فیڈ بیک بھی لازمی دیجئے تاکہ جو آپ سننا چاہتے ہیں کسی عنوان پر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اسے بھی شامل کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے الحمدللہ گفتگو چل رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب جب ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی خوبیوں کو دیکھتے ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات کو دیکھتے ہیں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی معجزات کو دیکھتے ہیں، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو تمام میں خاص نظر آتے ہیں۔ بے شک۔ تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کیا کچھ ایسی خاص چیزیں بھی عطا ہوئیں جو دیگر انبیاء کو نہیں تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادر محترم علامہ نبیل صاحب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے از خود یہ بتلا دیا کہ وہ کون سی خصوصی عطایا ہیں جو اللہ کی جانب سے انہیں ملے ہیں اور کسی انبیاء کو نہیں ملے۔ بخاری کی حدیث ہے، اور شروع یہاں سے ہوتی ہے، اوتے تو خمسن، مجھے 5 خصوصی چیزیں دی گئی ہیں، لم یوتہن احد من الانبیاء قلبی، اللہ اللہ، واہ، نصرت بالرعب، یعنی کسی نبی کو یہ 5 چیزیں نہیں عطا ہوئی۔ صحیح۔ اور یہ 5 چیزیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ اللہ کی نصرت سے۔ اور اللہ کی نصرت سے شروع ہونے کے بعد زمین و آسمان کی ساری نعمتیں، اب میں اگر عربی اور اردو میں تراجم میں جاؤں گا تو بہت طویل ہوگا، لیکن میں صرف اپنے بہن بھائیوں کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 ماہ کی مسافت تک کے روب کے ذریعے یہ خاص عطیہ دیا گیا تھا کہ جیسے اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی شخص دیکھے اور وہ کفر میں ہو یا نفاق میں ہو تو اس پر حضور کا روب پورا مہینہ ایسے رہتا جیسے پہاڑ اس کے اوپر ہو۔ واہ، کیا بات ہے، کیا بات۔ پھر حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زمین کی کنجیاں دے دی گئی ہیں، واہ، وَأُوتِیتُ مَفَاتِیحَ الْأَرْضِ، زمین کی کنجیاں دے دی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ میرے لیے ساری زمین کو مسجد اور پاک کرنے والا بنا دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور سے جو تعلق ہے مسجد کا اور پاکیزگی کا، یہ اپنے ذہن میں رکھیں ہم۔ پہلے حدیث کو بیان کر لوں، اور میری امت کو سب سے بہترین امت بنایا گیا، اور قرآن نے بھی کہا ہے نا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ بے شک، بے شک، کہ تم بہترین امتوں میں سے ایک امت ہو۔ امت کے معنی غول کے ہوتے ہیں، لشکر کے ہوتے ہیں، اجتماع کے ہوتے ہیں، لیکن یہاں معنی مراد یہ ہے کہ وہ امت اجابت۔ امت کے 2 اقسام ہیں، امت دعوت اور ایک امت اجابت۔ امت دعوت میں ملت کفریہ بھی آ جاتی ہے، لیکن امت اجابت میں صرف اللہ سے اور نبی سے محبت کرنے والے، کلمہ حق پر رہنے والے لوگ آتے ہیں۔ صحیح، بالکل۔ تو کہا کہ میری امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین امت بنایا، اور مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے۔ شفاعت کن کے حق میں، اس پر بھی بات کریں گے انشاءاللہ، اور ضمنی سوالات آپ کر لیا کریں بیچ میں تاکہ ہم بات چیت کو آگے بڑھائیں۔ اور پہلے نبی
کسی خاص قوم کی طرف مبعوث ہوتے تھے، لیکن مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ واہ واہ واہ، وما ارسلناک الا اللہ رحمۃ للعالمین۔ صدق اللہ نے عالم نہیں فرمایا بلکہ عالمین فرمایا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر عالمین کو ہم دیکھیں تو ہمارے اکابرین اور ہمارے مفسرین کیا کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے بھی؟ اصل میں جو ہم ظاہر میں جو دیکھتے ہیں نا، یہ جس کیفیت کو ہم دیکھتے ہیں یہ عالم ظاہری ہے، یہاں تصوف انوالو ہوتا ہے۔ جو عالم باطنی کو دیکھتے ہیں ان کی اقالیم ہیں، ان اقالیم کی ترتیب بالکل الگ ہے، اور جو باطن اور ظاہر دونوں کو ملا کر دیکھتے ہیں تو شریعت و طریقت کے ساتھ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک عالم وہ ہے جو آپ کا اور میرا ہے، جس کو عالم انسان کہتے ہیں، ایک عالم وہ ہے جس کو عالم اجنہ کہتے ہیں، ایک عالم وہ ہے جس کو عالم ارواح کہتے ہیں، ایک عالم وہ ہے جو قبر کے اندر ہے، اس عالم کو کیا کہتے ہیں؟ عالم برزخ، عالم برزخ ہے۔ اور حضور کو تمام حضور تو عالم ہے، یہ عالم ہے، حضور عالم ہے۔ واہ واہ واہ، تو یہ فرق ہے دونوں میں۔ کیا کہنا، یہ علم ظاہری طور پر کیفیات ہیں یہ، اور حضور ان کا علم رکھنے والے ہیں، کیونکہ نبی ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کی نبوت میں علم غیب شامل نہ ہو۔ بے شک یہ بھی ایک عطا ہے انبیاء کو، اسی لیے تو انبیاء اور رسول سے یہ کہا گیا نا کہ یہ کرو پھر یہ ہوگا، یہ کرو یہ ہوگا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھا رہے تھے تو اس کے بعد جب صحابہ سے مخاطب ہو تو کیا کہا کہ جس طرح میں سامنے دیکھ رہا ہوں اسی طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، یہاں تک کہ آسمانوں پر فرشتوں کی تسبیح و تحلیل کو بھی سن رہا ہوں، تو دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ کیا کہنا ڈاکٹر صاحب، یہ کچھ غلط فہمی ہے اور بعض لوگوں کے کانسیپٹ ہے، جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ہے اور اللہ کی طرف سے ہی عطا ہوا ہے، کیسے نادان لوگ ہیں جو اس طرح کے جملے کہتے تھے کہ حضور نہیں جانتے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو خود نہیں جانتے اپنے آپ کو وہ دوسرے کیا جانے، وہ دوسروں کو کیا جانے، اور پھر نبی تک پہنچنے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ذات گرامی کو سمجھنے کے لیے کوئی عقل پیدا ہی نہیں ہوئی، کوئی آنکھ پیدا ہی نہیں ہوئی، اور کوئی حسین پیدا ہی نہیں ہوا۔ بے شک بے شک بے شک، جو حضور کو سمجھنا چاہتا ہے اپنے ظاہری علم پر، وہ شیطان پر تکیہ کر رہا ہوتا ہے، اور جو عشق کی بنیاد پہ جاتا ہے پھر وہ جامی اور رومی ہوتے ہیں۔ واہ 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 واہ، کیا کہہ رہے، اور پھر ابو بکر صدیق ہوتا ہے، عثمان غنی ہوتے ہیں، عمر فاروق ہوتے ہیں، حضرت علی ہوتے ہیں، حسنین کریمین ہوتے ہیں، ابو درداء ہوتے ہیں، ابو ذر غفاری ہوتے ہیں، نام لیتے جائیے نا عشاق کے، ایسے ایسے بھی تو عاشق ہیں وہاں پر۔ بالکل بالکل، کہ جناب جنگ احد کا معاملہ ہے اور تیر پہ تیر چل رہے ہیں، صحابہ ایسے کھڑے ہوئے کہ میرے رسول پر کوئی تیر، ایسے اپنی جان دے دی لیکن شہید ہو گئے، لیکن حضور کو کوئی تیر نہ لگے۔ مان جائیں ان عاشقوں پر کہ جو دلائل نہیں مانگتے، عقیدہ اور عقیدت مانگتے ہیں۔ تو آئیے اس طرف چلتے ہیں کہ اب یہ جو 5، تو کیا صرف 5 ہی؟ 5 تو عالم اسباب میں، ظاہر میں حضور نے ہمیں سمجھانے کے لیے بتلا دیا، لیکن حضور کیا ہے اسے تو کوئی نہیں سمجھ سکا، کوئی نہیں سمجھ سکا۔ کوئی علم دنیا کا ایسا پیدا نہیں ہوا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ کسی ایک پہلو کو بھی مکمل کر کے بیان کرے کہ ہاں میں نے یہ مکمل کر دیا۔ دنیا کی سائنسی ایجادات نے دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ اب یہ میں بڑی ذمہ داری سے بات کہتا ہوں، اے آئی کیا ہے؟ جو ایلوژن ہے یا جو تصورات ہیں، واہمات ہیں، مت ہیں یا تخیلات ہیں یا بکھرے ہوئے خیالات ہیں، ان کو ایک جگہ کر کے سائنٹیفک ڈیجیٹل ورلڈ کے اندر انکارپوریٹ کر کے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اب اس کو ایسے ہم اگر فلو کریں اس کا تو اس سے یہ رزلٹ آئے گا، اس کا یہ رزلٹ آئے گا، یہ رزلٹ یہ آئے گا، اس کا رزلٹ یہ آئے گا۔ ذرا سا آپ اس طرف چلیں تو جنات کی جو زندگی ہے اور جنات کی جو دنیا ہے، کیا وہ اے آئی سے زیادہ فاسٹ نہیں ہے؟ جب انسانی عقل یہ بنا سکتی ہے تو وہ دنیا تو جنات تو خبریں لینے کے لیے آسمانوں پہ جاتے تھے نا، تو 12 ربیع الاول کو حضور کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کو شہاب ثاقب کے ذریعے ان جنات کو اور ان کے آمد و رفت کو روک دیا گیا، دفن کر دیا گیا۔ واہ کیا بات، صحیح۔ تو ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اے آئی نے جو پوری دنیا کو متاثر کیا ہے، لیکن اے آئی کیا یہ اب تک دریافت کر سکی ہے کہ جو مرنے والا ہے وہ جنتی ہے دوزخی ہے؟ نہیں کر سکی نا، کر بھی نہیں سکتی، لیکن حضور نے بتلا دیا کہ پیشانی پہ ہاتھ رکھو، اور جو قطرے ہیں اور جو اس پر
ٹھنڈک ہے محسوس ہو گیا کہ وہ جنتی ہے. اللہ 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 واہ واہ واہ. جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے حل نہ ہوا وہ راز بھی کملی والے نے بتلا دیا ایک اشارے میں. ہاں ہاں واہ واہ واہ. سرکار کے ذات تک پہنچنا آسان ہے. تو یہ تو بات یہ ہو گئی. اب آئیے آگے کہ حضور پر اللہ کتنا مہربان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرماتے ہیں اوتی تو 70,000 مجھے کتنا دیا گیا؟ 70,000 ایسے افراد دیے گئے مجھے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں. اللہ 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 سبحان اللہ. ان کے چہرے 14ویں رات کی طرح 14ویں کا جو چاند ہوتا ہے اس طرح چمک رہے ہوں گے. واہ واہ واہ. اور ان سب کے دل کس دل پر ہوں گے؟ دل پر دل یعنی اللہ سے محبت پر ہوں گے. اللہ اللہ اللہ. میں نے اپنے پروردگار سے اس میں اضافے کی درخواست کی. اب دیکھیے یہ ہے اختیار مصطفیٰ. اللہ نے 70,000 کو دیا. حضور نے فرمایا کہ اللہ میں چاہتا ہوں کچھ اضافہ کر دے. سبحان اللہ. تو اس میں اضافے کی درخواست کی ہے آپ نے. تو اللہ تعالیٰ نے ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000 جمع کر دیا. اللہ 1,000 ایک کے ساتھ مزید 70,000. 70,000. اللہ اکبر اللہ. اب آپ گنتے جائیے. تو یہ تو کہتے ہیں رحمت حق تلاش کرتی ہے. پھر اس کے بعد اوتی تو امتی شیئن لم یوتی احدا. مجھے جو میری امت کے لیے دیا گیا وہ کسی کو بھی اس طرح نہیں دیا گیا اور کسی امت کو نہیں دیا گیا. ایقولوا عند المصیبہ کہ جب کبھی کوئی مصیبت پڑے تو یہ کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ وظیفہ ہے. یہ صرف مرنے کے وقت کا نہیں ہے. یہ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا نا جیسے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا شاید کوئی مر گیا یا انتقال کر گیا تو آپ بتائیے کیا یہ ایسا ہے؟ بالکل ایسا. بلکہ حدیث میں تو یہ ہے چراغ بھی بجھ جائے تو پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون. جب آپ کی توقعات کے خلاف کوئی چیز ہو جاتی ہے اور صبر آپ سے نہیں ہو رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی ہے کہ جتنا اس کو پڑھو گے اتنا صبر ملے گا. اللہ اللہ اللہ. تو بس یہی عرض کرنا تھا. کیا بات ہے. بقیہ تو آپ ماشاءاللہ. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. بہت اگر اس پر بات کی جائے کہ حضور کے خصائص اور حضور کو کیا کیا خصوصیت دی جائے تو یقیناً یہ شب و روز کم پڑ جائیں. اور حضور علیہ الصلوۃ کائنات کی ہر شے حضور کو دے دی گئی. بے شک بے شک. کیونکہ کائنات کی ہر شے کو وہ ایک حدیث بیان کی تھی نا کہ حضور کی پیدائش سے پہلے ان کی مٹی کو پوری سیر کرا کے ساری چیزوں کو برکت حضور نے دے دی ہے. واہ واہ واہ. بے شک بے شک. ماشاء اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. اور یقیناً آج کی گفتگو تو بڑی کمال کی ہو گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خصائص پر بات کی. یقیناً آپ نے بھی اسے پسند کیا ہوگا. اپنا ضرور فیڈ بیک دیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک نئی ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے دیجیے اپنے میزبان محمد نبیل کو اجازت. اللہ نگہبان.